معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا، اور موضوع ہے نئے صوبے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو 32 کے 32 ڈویژنز بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر آپ صوبوں کا ٹھپا لگائیں اور ان کو صوبوں میں کنورٹ کر دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی صوبوں کے خلاف ہے۔ آپ نے چیف منسٹر سندھ کے بیانات سن لیے ہوں گے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہماری اسمبلی نے 12 ریزولوشنز پاس کی ہیں صوبے کی تقسیم کے حوالے سے، تو وہ ریزولوشنز ابھی بھی دے ہولڈ دا فیلڈ، اور ہم ان کے خلاف بالکل نہیں جا سکتے۔ لیکن اس کے برابر میں کچھ پیپلز پارٹی کے اور بھی چیلنجز ہیں۔ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ کیسے اپنی پرانی سیاست کو نئے حالات سے متعلق ڈھالنا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری متحرک ہیں، لاہور کے اندر موجود تھے اور لاہور کے اندر ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ۔ محسن نقوی نے ان کو ایئرپورٹ کے اوپر الوداع کہا، ساتھ ایکٹنگ گورنر جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ بھی موجود تھے۔ آصف علی زرداری صاحب ویسے نہیں جاتے کسی جگہ کے اوپر، کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو جاتے ہیں۔ تو اب اورینٹیشن ہو رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کی کہ یہ نئے صوبے جو ہیں یہ بننے کیسے ہیں اور اس کا کیلنڈر کیا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب آصف علی زرداری صاحب کی اورینٹیشن کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب موقع کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو لڑائی تو کرنی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر ملاقڑا ہو گیا تو پھر ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ تو ایک چیلنج یہ ہے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیاست کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سیاست کو بھی دیکھنا ہے۔ جو سندھ کے اندر سینٹیمنٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹینس سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ وہاں پر بہت سارے گروپس موجود ہیں۔ ابھی سیاسی طور پر آپ کو ان گروپس کی طاقت نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن عوام میں جا کے اگر آپ بات کریں تو افراد بھی ہیں، گروپس بھی ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہے کہ پیپلز پارٹی ذرا سی ہٹے اپنی سرزمین کی زمین سے تو ہم وہ زمین آکوپائی کر لیں۔ تو سندھ کے اندر نئے صوبے بنانے کا جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو دونوں طرف سے دھکیلے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے کوآپریشن جاری رکھنا ہے، دوسری طرف اپنی سیاست کو بچانا ہے، اور تیسری طرف سے ان گروپس کا بھی خیال کرنا ہے جن کو موقع کی تلاش تھی اور بڑے عرصے کے بعد ان کو یہ موقع ملا ہے۔ کچھ احتجاج ہوئے، لاڑکانہ کے اندر ہوئے، سکھر کے اندر ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، اور سندھ کے اندر سے آپ کو آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کے اندر نہروں کے معاملے کے اوپر بڑا شدید احتجاج ہوا، اور وفاق کی طرف سے جو نہروں کا منصوبہ تھا اس کو مؤخر کرنا پڑا۔ وہ منصوبہ مؤخر ہوا ہے، وہ معطل یا ختم نہیں ہوا۔ مؤخر ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسری ڈیٹ کے اوپر اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے۔ معطل ہونے سے مراد یہ ہے بنیادی طور پر ڈیٹ موجود نہیں ہے، لیکن فی الحال ہم نے اس کو ہٹایا نہیں ہے، لیکن کینسل تو بالکل نہیں ہوا۔ تو وہ احتجاج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کی کیفیت کیا ہے یہ جاننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سندھ کی سرزمین کے اوپر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کا رخ کیا ہے۔ تو ہم نے ذوالفقار گرمانی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست اور بڑے جید صحافی ہیں، اور سندھی معاملات کو تو وہ قریب سے دیکھتے ہی ہیں۔ عمومی طور پر جو بڑی تصویر ہے پاکستان میں اس پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو گرمانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا۔ ایک تو یہ بتائیں کہ مجھے تھوڑی سی حیرانی ہو رہی تھی کہ لاڑکانہ اور سکھر میں احتجاج ہوئے، یہ کون سے گروپ احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ سندھی ادبی سنگت نے وہاں پہ یعنی ادیبوں نے وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ ہم یہ صوبوں والے معاملے پہ احتجاج کریں گے۔ تو یہ پورے سندھ کے اندر احتجاج تھا، اور لاڑکانہ کے اندر لکھنے پڑھنے والے جو لوگ ہیں، جو انٹلیکچوئل سائیڈ ہے، جو عموماً آپ کو ویسے دوسرے صوبوں کے اندر نظر نہیں آتی، پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر، میں اگر پی ٹی آئی کے احتجاج کی بات کروں تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ لکھاریوں نے اور ڈرامہ نویسوں نے اور کتاب لکھنے والوں نے اور شعراء نے، تو اس میں یہ ایک کیا بڑا چھاتا ہے سنگت والا جو ہے کہ تمام لوگ اس کے اندر ہیں جو لکھنے پڑھنے والے۔ سندھی ادبی سنگت کے حوالے سے تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ مقصد ہے کہ ہم تو وہاں پہ ایشیا کے اندر اگر سندھی ادبی سنگت یعنی ادیبوں کی اگر آپ وہاں دیکھیں تو ایشیا کے اندر یہ بڑی تنظیم کاؤنٹ ہوتی ہے، تو اثر رسوخ تو ہے ان کا، اور یہ وہاں پہ ڈیمانڈ بھی آتی ہے فوری طور پہ کہ یہ سندھی ادبی سنگت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے تو اعلان کیا تھا شروعاتی طور پہ بھی، آپ کو سیاسی مزاحمت وہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اور وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ خیال کی مزاحمت ہے، جی یہ خیال کی اور ذہن کی مزاحمت ہے، لیکن وہ سڑکوں پر ہے۔ جی سڑکوں پہ اس وقت تو پوری سندھ کے اندر انہوں نے احتجاج کیا، اور پھر گرفتاریاں بھی دیکھنے میں آئیں۔
تو ادیب عمومی طور پہ سمجھا نہیں جاتا، یہ متحرک ادیب، یہ اوریجنل جو ریولوشنری آئیڈیا تھا کہ آپ لکھتے بھی ہیں، مضامین بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی کرتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں اور گرفتار بھی ہوتے ہیں، یہ وہ والی تحریک ہے. کتنی اہمیت ہے اس احتجاج کی آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیں، بنیادی طور پہ سندھی ادبی سنگت نے تو یہ اعلان کیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ اعلان یا محسن نقوی صاحب کی تقریر سامنے آئی ہے تو آپ کو ہر جگہ پہ، یعنی خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ سندھ کے اندر جو بنیادی طور پہ ایک یعنی آپ کامریڈ کا آپ سنیں گے، آپ ادیب سنیں گے، شاعر سنیں گے، وہاں کی موسیقی سنیں گے، تو وہ آپ کو سارے کے سارے، آپ کہیں پر بھی جائیں گے تو آپ کو اندر میں تو بہت دنوں سے تو یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں، اور ان کو ایک اپنے اندر کا وہ جو انسان ہے، وہ جو مزاحمت ہے، وہ پلیٹ فارم مل گیا ہے. تو وہ تو پہلے سے مقصد یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور آپ ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو لمبی ایک تاریخ ملے گی. آپ نے گانوں کا ذکر کیا، نہروں کے معاملے کے اوپر جب میری آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی اور پھر سندھ کے اندر کے حالات بھی ہم نے جا کے دیکھے تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ شادیوں کے اندر، بیاہوں کے اندر جو گانے تھے، وہ گانے جو ہیں وہ ان کا تعلق نہروں سے اور دریا سے جوڑ دیا گیا تھا، اور جو رسمیں ہیں اس کے اندر یہ تمام معاملات آ گئے تھے. تو یہ تو تاریخ کا آپ نے بیان دیا پرانے والا، یہ تو حالیہ تاریخ میں بھی یہی ہوتا رہا. سر میں آپ سے ایک بات کہوں کہ سندھ میں جتنے بھی، یعنی 1947 کے بعد، پہلے تو قرارداد سندھ اسمبلی نے پاکستان کی منظور کی تھی نا، اس دن بھی میں آپ کے پروگرام کے اندر دیکھ رہا تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ کیپٹل ہے کراچی، اور کیپٹل کے بعد سندھ میں شامل ہوا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چودھری فواد نے کہا کہ یہ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھی، اور اتنے مقصد میں کہوں گا کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ کی تاریخ کیا ہے، جن کو ہمارے ملک کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، وہ اسے بیان دیتے. لیکن میں آپ سے ایک بات کروں سر کہ سندھ 1947 کے بعد جتنے بھی واقعات پاکستان کی تاریخ کے اندر ہوئے ہیں یا سندھ کے، یا ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سامنے آئی، آپ نے نہروں کا مثال دیا، کالا باغ ڈیم کی آپ نے تحریک دیکھی، ایم آر ڈی کی تحریک آپ نے دیکھی. ایم آر ڈی کی تحریک میں ہمارے مطلب لاڑکانہ دادو، اور آپ جامشوروں تک جائیں گے کہ لوگوں کو دفن کیا گیا جو شہداء تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ابھی آپ نے دیکھی. لیکن سندھ کے لوگ، یہ کینال والا ایشو میرے نزدیک اتنا بڑا کیونکہ 6 کینال تھے، 6 کینال میں سے کچھی کینال بن چکا تھا، یہ نہیں کہ وہ مطلب یہ اگر یہ بھی دوسرے کینال بھی، لیکن کوئی آ کے آپ سندھ کو شہید کر دے، یہ تصور سے باہر ہے. شہید اچھا، یہ تو چلے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ جو اب آپ نے ایک ایم آر ڈی سے ایک سیاسی تحریک نکلتی ہے جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ایک قداور مین اسٹریم جماعت کی صورت میں آتی ہے، لیکن دوسری جماعتیں چونکہ مین اسٹریم میں نہیں تھی تو ان کے اوپر لوگ توجہ نہیں دیتے، حالانکہ ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھا. لیکن اب پیپلز پارٹی تو پاور کا حصہ ہے. اب بینظیر بھٹو والا دور تو نہیں رہا، اب آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں، ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی جن کو الوداع کہتے ہیں، وہ محسن نقوی جنہوں نے تقریر کی تھی، وہ محسن نقوی جن کی تقریر کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی. وہ پریس کانفرنس جس کو زرداری صاحب نے تو اون ہی کرنا ہے کیونکہ صدر پاکستان ہے. تو پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے بیچ میں؟ ایک طرف سے پاور پالیٹکس کا حصہ ہے جہاں سے نہروں کی اور مزید صوبوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف سندھ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا ذرا تجزیہ کریں نا. دیکھیں سر، اس کا بنیاد تلاش کریں نا. کچھ لوگ آپ کے سوال سے پہلے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی اعلان تو ہوا نہیں ہے، اب وہ خود جنہوں نے اعلان کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مطلب میں نے تو ایک تقریر کر دی ہے، اور پھر نہیں صوبوں کے معاملے کے اوپر تو انہیں وڈرا نہیں کیا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ سسٹم کے حوالے سے میں نے شہباز شریف کے حوالے سے بات نہیں کی. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہہ دیا، سسٹم کے حوالے سے انہوں نے بات کر دی، اور اس کے بعد آپس میں جو انہوں نے معاملات طے کرنے تھے کر دیے. وہ ذرا کہا جا رہا تھا کہ وہ جوش خطابت میں ذرا آگے چلے گئے. صوبوں کے میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اوپر معاملہ وہیں پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسٹینڈ بائی کرتے ہیں، لیکن میرا سوال اس میں یہ ہے نا کہ جس دن محسن نقوی صاحب کو خطاب کرنا تھا، محسن نقوی صاحب کی انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بار بار میسج آ رہے تھے کہ خطاب کس ٹائم ہوگا. یہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اچھا، اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، وہ دوسرے دن چلی گئی. تو آپ کو مطلب سمجھ تو آتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی پھر بیچ میں
کہاں پہ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی تو ابھی پیپلز پارٹی کے ہر شخص سے بات کریں, ذرائع سے بات کریں تو وہ یہ, کیونکہ آپ کو 28ویں ترمیم کا میں نے بلاول بھٹو صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ 28ویں ترمیم, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی کسی نے آ کے بات تو نہیں کہ ترامیم کوئی روز روز تو نہیں ہوتی ہیں, اور 27ویں ترمیم کے اندر جو چیزیں تھیں اس سے بھی بہت کم وہ بھی انہوں نے نکلوا دی تھی. تو پھر انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر خطاب میں کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کو کسی کا باپ بھی رول بیک نہیں کر سکتا. اور اس کے اندر ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ جب میں نے پیپلز پارٹی کے بڑی سینئر قیادت سے بھی بات جا کے کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ NFC والا معاملہ تو ہم نے 3 سال کے لیے وہ بند کر دیا نا, یہ 27ویں ترمیم کے اندر کہ یہ جتنا وفاق کو پیسہ چاہیے وہ صوبے دیں گے, وہ 3 سال. لیکن کروشل کوشچن یہ ہے گربانی صاحب کہ پیپلز پارٹی کس طرف سوئنگ کرے گی. محسن نقوی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور محسن نقوی تو بطور فرد تو بھلے آدمی ہیں. اب ان کے ذریعے جو پیغام آیا ہے تو محسن نقوی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو ایک پالیسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. PMLN نے اس کے اوپر سے ہاتھ جو ہے وہ نرم, پہلے ایکسیلریٹر پہ پاؤں لگایا تھا تھوڑا سا, رانا ثنا کا بیان شان, لیکن اس کے بعد ایکسیلریٹر سے پاؤں ہٹا لیا. پیپلز پارٹی کی طرف سے چیف منسٹر کی حد تک بیانات آئے ہیں, لیکن جب تک صدر صاحب اس کے اوپر نہیں بولیں گے اور بلاول بھٹو زرداری کھلے عام نہیں بولیں گے تو وہ تمام فورسز جو اتنے عرصے سے نظریاتی وجوہات کی بنیاد پر یا سیاسی وجوہات کی بنیاد پر یا معروضی حالات کی بنیاد پر وہ دبی ہوئی تھی, اب وہ سڑکوں کے اوپر ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ لاڑکانہ میں احتجاج ہو رہا ہے زیادہ صوبوں کے خلاف اور وہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, کتنا مشکل ہے. گرفتاری کے حوالے سے تو وہاں پہ ابھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی واضح کرے نا کہ وہ ان کا اپنا انٹینشن کیا ہے, یہ اب پیپلز پارٹی کو خود بھی, کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی خواتین کے مارچ میں شامل ہوتی ہے, اور ابھی آپ کو یاد ہے کہ کراچی پریس کلب کے سامنے شیما کرمانی گرفتار ہوئی اور سندھ حکومت نے نوٹس لیا. تو حیرت یہ ہے کہ سندھ پولیس گرفتاریاں کرتی ہے, اور 4-5 مثال اور بھی اسی طرح کی ہیں کہ وہ پھر گرفتاریاں کرتے ہیں, اور یہ صوبائی حکومتوں میں ہوتا ہے. اب لاہور میں اٹارنی جنرل کے گھر میں پولیس چلی گئی اور پھر حکومت نے نوٹس, اس کا لڑکانہ کی گرفتاریوں کا وہ کیس اسٹڈی ڈفرینٹ ہے. وہ لڑکانہ کی گرفتاریاں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کسی اور کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے تو ان بندوں کو گرفتار کریں, انہی کو گرفتار کرنے. میں صرف حکومت کے انڈر میں جو پولیس ہے ان کے حوالے سے ریفرنس کے طور پہ ذکر کر رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ جو سندھ کی پولیس اگر کوئی گرفتاریاں کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کو بہرحال واضح پالیسی دینا تو ہوگی. لیکن آپ نے جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب جو بات کرتے ہیں وہ تو پارٹی کے چیئرمین پہ کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ہر جگہ پہ جو کینال والا ایشو تھا وہاں پر بھی یہ تھا کہ صدر زرداری صاحب کی آفس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے. لیکن اس مرتبہ صدر زرداری صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ گزشتہ 2-3 ہفتے سے تو ایوان صدر میں نہیں آ رہے, اور اس دن بھی آئے تو شاید کوئی آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے. میں نے پھر وہاں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی آئے ہیں, پھر وہ شام کو چلے گئے. آج میں نے سنا تھا کہ وہ اسلام آباد تو کوئی خبر نہیں ہے, ابھی تک اس حوالے سے خبر نہیں آئی, کیونکہ وہ کل بلکہ رات جو ہے وہ لاہور سے کہاں چلے گئے صدر ہمارے. تو صدر صاحب کے حوالے سے تو کل یہ بھی تھا نا کہ ایوان صدر میں یہ جو ججز کی سمری ہے اس پہ میٹنگ ہوگی نواز شریف صاحب کی پارٹی کی اور ایوان صدر کی, تو وہ بھی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے. تو آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے؟ جی بالکل اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے گربانی صاحب کہ اگر آپ آفس میں ہیں تو آفس کا کام کرنا پڑتا ہے, تو اگر آپ آفس میں ہیں ہی نہیں تو کام نہیں کرنا پڑتا, کم سے کم ٹیکنیکلی یہ, ورنہ تو صدر جہاں پر بھی ہے وہاں پر صدر ہی ہے. بینیفیشری گربانی صاحب اس تمام معاملے کا سندھ کی سیاست میں کون ہوگا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس تو یہ آپشن کبھی بھی نہیں رہا نا کہ وہ صوبوں کے حوالے سے سندھ کے اندر یہ بات بھی کرے. آپ نے دیکھا یہ بات بھی کرے. یہ دیکھیں گے پنجاب کے اندر تو کھلے عام کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب قرارداد آ گئی تھی یہ وہ, لیکن 3 صوبوں کی قرارداد رانا ثنا نے پیش کی ہوئی بالکل وہ, اور اس پہ تو ڈس ایگری پیپلز پارٹی ایون نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی نہیں کرتی نا. لیکن سندھ کے اندر تو یہ تصور بھی نہیں ہے نا, پیپلز پارٹی کیسے کر سکتی ہے وہاں پہ سندھ کی وہ اسمبلی جو کہ پاکستان کو تخلیق کے لیے وہاں پہ جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی سندھ اسمبلی کے اندر, وہ سائیں جی ایم سید اور ماضی کے جتنے بڑے بڑے نام تھے, انہوں نے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کی تھی, اور باقی پنجاب ہوں یا کے پی کے اور باقی بلوچستان تو آیا ہی بعد میں 1972 کے بعد میں. تو سندھ واحد صوبہ ہے, سندھ اس پاکستان موجودہ پاکستان کے اندر سندھ واحد صوبہ ہے جس کی اسمبلی نے, اور کراچی کے اندر اسمبلی نے 1947 سے بھی پہلے انہوں نے جا کے قرارداد پیش کی, اور وہ بھی سائیں جی ایم سید نے جا کے قرارداد پیش کی. آپ کہہ رہے ہیں گنجائش نہیں ہے؟
صفر گنجائش ہے. تو کیسے آپ ماں کو کیسے مطلب جنہوں نے پاکستان کو جنم دیا ہے تو پاکستان کا تحفظ بھی تو وہی اسمبلی کرے گی نا, پاکستان کا تحفظ کوئی اور تو نہیں کرے گا نا. ایک ایشو رہ گیا ہے, وہ میں کسی اور نشست کے لیے اٹھا رکھوں گا, جو ایم کیو ایم فیکٹر. جب ایم کیو ایم صوبوں کی حمایت کرتی ہے تو اس کا ایک نیچرل ریئیکشن ہے, کیونکہ یہ ڈائنامک ہم نے سندھ کے اندر دیکھا ہے. ایم کیو ایم نے بات کی ہے کہ 32 ڈویژنز کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تبدیل کر دیا جائے, اور گرمانی صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ گنجائش پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے پاس بھی نہیں, جن کے پاس تمام طاقت موجود ہے, کراچی کے میئر سے لے کے لوکل باڈیز کے انتخابات کے اندر کامیابیوں سے لے کے اسمبلی کے اندر نیئر ٹوٹل میجورٹی سے لے کے چیف منسٹر اپنا ہونا ہے, سب کچھ موجود ہے. اس کے باوجود ان کے پاس بھی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں جو لوگ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ گنجائش تو پیدا کرنی ہوگی. کہاں پر معاملہ جائے گا اگلی مرتبہ بات کریں گے.